السلام علیکم. اب سیکنڈ کینسر آتا ہے چیک کا کہ جی ہمارے گال میں ہے. اب اس پہ ہم دو چیزیں دیکھتا ہوں میں کہ یہ اسکن انوالو ہے کہ نہیں ہے. اسکن انوالو ہے تو اس کا مطلب سٹیج بڑھ گئی ہے, تو اسی طرح ہم سی ٹی اسکین کراؤں گا, بایوپسی لیں گے ہم, پروون آ گئی بایوپسی تو پھر ہم اس کو سرجری پلان کریں گے. اچھا, اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو سب سے اچھا اور مہنگا کام ہے وہ ہے فری فلیپ, یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں یہ پورا پارٹ جو بھی کینسر کا انوالومنٹ ہے تھوڑا سا اوپر لے کے پورا نکال دیتے ہیں, تو یہاں ایک کھڈا بن جاتا ہے. اب اس کھڈے کو بھرنا اگر ہم اسی اسکن سے بھر دیں گے جو پہلے ہوتا تھا تو ریکرنس بہت کامن ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اب دو طریقے ہوتے ہیں. ایک پیک میجر, یعنی یہ جو آپ کا چیسٹ کا حصہ ہے یہاں سے ہم اس کو نکال کے روٹیٹ کرتے ہیں اور یہ گردن کے نیچے کے یہاں لگا دیتے ہیں. اس کی سپلائی اس کو ملتی ہے اور یہ ریکرنس بہت ان کامن ہے اور یہ بہت اچھا آپریشن ہے جو اس کو سپلائی دیتا ہے. بس اس کا ایک ہے کہ اس میں ڈیفارمیٹی زیادہ لگتی ہے. ہر وقت یہاں پہ ایک آپ کو ایسے گردن رہے گی تھوڑی دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ وہ ایک پورا فلیپ ہم لگاتے ہیں مسلس کے ساتھ. جو دوسرا ہے سب سے اچھا وہ ہے فری فلیپ, یعنی کہ یہ اگر میں نے حصہ نکال دیا پورا تو اس جگہ کو بھرنے کے لیے یا تو آرم یا تھائی کی اسکن لی جاتی ہے, وہ لگائی جاتی ہے. اس پہ ڈیفارمیٹی نہیں ہوتی, لیکن وہ چونکہ لمبا کام ہے اس کی کیئر بہت ہے, اس کے ریجیکشنس کے چانسز بہت زیادہ ہیں عموماً, کیونکہ لوگ خیال نہیں کرتے. 1-1.5 مہینہ اس کی پوسٹ آپ کیئر ہے, اینٹی بایوٹکس ہے, منہ کی صفائی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا. میرے خیال سے لوگ جہاں خراب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیمو تھیراپی میں اور ریڈیو میں, وہاں ہار جاتے ہیں لوگ, اور بار بار ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ جب تک آپ جائیں گے نہیں بار بار, وہ کیسے, ہمارے پاس 10,000 مریض آتے ہیں اور ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کتنی بار کس کو بلانا ہے. یہ تو ہم ایک فارمیٹ بنا کے دیتا ہوں میں کہ بھئی آپ نے ہر 3 دن بعد آنا ہے میرے پاس, تو ہم اس فلیپ کو دیکھیں گے, ہم اس کے زخم کو دیکھیں گے, تو 1-1.5 مہینے کے اندر وہ چیزیں سب سیٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, میں ایک اور کام کرتا ہوں, میں کچھ دیر کے لیے ناک کو بھی بائی پاس کر کے یہاں ٹریکیوسٹمی کرتا ہوں تاکہ سانس کی بھی لینے کی دشواری نہ ہو. سویلنگ آ رہی, کچھ ہو رہا ہے, پیشنٹ کو سیف بہت ضروری ہے. تیسرا جو میں کام کرتا ہوں جو کرنا چاہیے وہ ہے کہ کیونکہ منہ کی سرجری ہوتی ہے تو آپ کھانا پینا تھوڑا کھاتے ہیں, آپ کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کی نیوٹریشن گرے گی تو آپ کے یہ رزلٹس بہت خراب آئیں گے. تو گیسٹروسٹمی کرتے ہیں, پیک لگاتے ہیں, یہاں پہ ہم ٹیوب ڈال کے ایک پیٹ لگا دیتے ہیں اور وہاں سے آپ لوگ جو بھی اچھی چیزیں اس طرح چکن گرائنڈ کر کے, مٹن گرائنڈ کر کے, دلیا, وہاں سے مریض کو دیتے ہیں کچھ 1-2-6 مہینے کے لیے تاکہ اس کی ہیلتھ بنی رہے. پھر اورل شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ, پھر اس کو نکال دیتے ہیں اور پیشنٹ نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ اس پہ جدت بہت آ گئی ہے, اس کے اندر چیزیں بہت آ گئی ہیں, لیکن وہ جو 1-1.5 مہینے کی تکلیف ہے نا وہ کاٹنی پڑتی ہے. بس ظاہری بات ہے وہ ایک آپریشن ہے بہت بڑا, لیکن اس کے رزلٹس بہت اچھے ہیں. میں نے جتنے بھی کیے ہیں اللہ کا شکر ہے ریجیکشن نہیں آئی. پیشنٹ میرے ساتھ بہت کنیکٹ رہتے ہیں, بہت میرے پاس آتے ہیں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. کچھ چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں پھر ہم فائٹ کرتے ہیں اس سے, لیکن اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ جو پہلی, دوسری, تیسری سٹیج میں آئے ہیں وہ صحیح ہیں. ہاں, فورتھ کے اندر کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بچائیں اور یہ کام کریں. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے منہ کا خیال کریں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں اور اگر یہ ڈیولپ ہو گئی نا تو یہ بہت مشکل ہے اس کو دیکھنا. تھینک یو.